مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے پوری زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا ہے۔ زندگی میں بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، ان میں ایک بہت زیادہ اہم چیز ازدواجی زندگی ہے۔ شوہر اور بیوی کی جو زندگی ہے، اس کا ایک اہم حصہ ہے زندگی کے اندر۔ اصل میں اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی زندگیوں پر دیکھتے ہیں اور الگ الگ مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، تو کہیں بھی عورت کا مقام و مرتبہ نظر نہیں آتا ہے۔ عورت کو استعمال کی جانے والی صرف ایک چیز اور ایک سامان سمجھ لیا گیا تھا۔ کہیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلموں میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے، کوئی سمجھتا کہ یہ آدھا انسان ہے، کوئی سمجھتا کہ یہ صرف اور صرف ایک طریقے پر غلام بنا کر پیدا کی گئی ہے، اس سے صرف کام نکالا جائے، یہ نوکروں کی طرح، ملازموں کی طرح صرف کام کرنے والی بن کر رہ جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کفار مکہ عورت کا، بچی کا پیدا ہونا اسے اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھتے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، قبر کے اندر دفنا دیا کرتے زندہ کو۔ اور اس کے علاوہ جب یہ عورت کسی کے ساتھ نکاح میں یا اسی طریقے پر جو چیزیں ہوتی تھی اس میں جڑ جاتی اور پھر اس شوہر کا انتقال ہو جاتا، تو عدت جو ہوا کرتی تھی وہ بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی۔ سال یا 2 سال اسے کسی کمرے میں بند رکھتے، دروازہ بالکل لوک رکھتے، کھانے پینے کی چیزیں، استنجے کا پانی بہت کم سے کم دیا جاتا، اسی پر بس نہ کیا جاتا۔ پھر جب وہ دن، وہ ایام پورے ہو جاتے، وہ سال یا 2 سال پورے ہو جاتے، اس کے بعد اس کے سر پر اونٹ کی مینگنیوں کی ٹوکری رکھی جاتی اور وہ عورت گلی گلی گھومتی اور ان مینگنیوں کو ایسے ڈالا کرتی۔ یہ نشان سمجھا جاتا کہ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی عدت پوری ہو رہی ہے۔ یہ ظلم عورت پر کیا جاتا۔ ہمارے ہندو مذہب یہاں ہمارے ملک کے اندر عورت کو ستی کیا جاتا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو بھی اس شوہر کے ساتھ ساتھ جلنا پڑتا۔ یہ ظلم اور استبداد کے پہاڑ عورت پر توڑے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، دین اسلام کی آمد ہوئی، قرآن کریم کا نزول ہوا،
تو خواتین کو، عورتوں کو بہت اونچا اور بلند مرتبہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو، عورت کو شوہر کے اور مرد کے برابر اس کو مرتبہ دیا اور بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں ہی پیدا کی ہے، یہ بھی تمہاری طرح جیسے مرد انسان ہے ایسے ہی عورت بھی انسان ہے۔ جس طریقے پر عورت پر شوہر کے حقوق ہیں، ٹھیک اسی طریقے پر شوہر کے بھی بیوی پر حقوق ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر حقوق رکھے گئے۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے اہتمام کا حکم دیا کہ آپ گھر پر رہیں گی، گھر کے کاموں کو سنواریں گی، مرد باہر جا کر کمائی کرے گا، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بے پردہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسلام کے اندر شادی کا، ازدواجی زندگی کا اہتمام کیا گیا، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے اور مہر کا اس کے اندر رکھا گیا کہ شوہر کے اوپر یہ مہر بنتی ہے۔ پھر نکاح کے بعد شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ یہ حقوق آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ یہ نہیں کہ لگاتار عورت کو کام میں لگا کر رکھیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ دیکھیں، اس کے کپڑوں کا انتظام نہ دیکھیں، نہیں، بلکہ شوہر پر اس کے نان نفقے کے انتظام کی ذمہ داری شریعت نے دی۔ نان نفقے کے انتظام میں آتا ہے کہ اس کے گھر کا بھی انتظام کر کے دے اپنی حیثیت کے مطابق، اس کے کپڑوں کا بھی انتظام کر کے دے، اس کے کپڑے، اس کے جو کھانے پینے کا نظم ہے وہ بھی شوہر کی ذمہ داری رکھی گئی۔ پھر آج آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ خواتین کو خصوصی طور پر امت مسلمہ میں کس طریقے پر اہتمام کے ساتھ درجہ اور بلند مرتبہ دیا گیا ہے۔ اب اسی کو خواتین بھی اور شوہر بھی دونوں اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ آج اصل میں جو طلاق کے مواقع بنتے ہیں، جو اختلاف کے مواقع بنتے ہیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ بڑی باتیں بن جاتی ہیں۔ اس کا لازمی اور ضروری طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر بہت زیادہ غصے میں ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سائلنٹ موڈ پر لے آئے، وہ خاموش ہو جائے، جواب نہ دے۔ اور جب عورت بہت زیادہ کبھی کبھی غصے میں ہو تو شوہر کو بھی کبھی چاہیے کہ وہ بھی کبھی خاموش ہو جایا کرے اور اس کی ضروریات کا خیال کیا کرے، اس کا کہنا مان لیا کرے۔ عورت کو چاہیے کہ جب شوہر باہر سے گھر پر آئے تو اس کے لیے فوراً پانی پیش کرے اور نرم لہجے میں اچھی گفتگو کرے۔ کوئی سخت بات جو گھر میں ہوئی ہے فوراً نہ اسے بتائے کہ وہ باہر سے کسی تکلیف میں آیا ہے، پریشانی میں آیا ہے، غصے میں ہے، اسے تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، راستے میں اس کی کسی سے بات خراب ہو گئی تھی، تو آتے ہی فوراً اہتمام کے ساتھ اس کو بٹھائے، پانی پلائے، اس کے بعد نرم لہجے میں اچھی گفتگو شروع کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار و محبت کی بات کیا کرے، اور خصوصی طور پر عورتوں اور بیویوں کا خیال رکھنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں ایک اہم چیز یہ آتی ہے کہ عورت بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن وہ اپنے مائکے والوں کے لیے تکلیف دہ الفاظ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اگر آپ ان کے ابا جی کو، امی کو، بھائی کو، بہن کو غلط کہیں گے، اسے سب سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے، عورت بھی خیال رکھے گی، تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی بہت خوبصورت اور بہت عمدہ بنتی چلی جائے گی، گھر میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ ایک شوہر اور ایک بیوی، بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی، شوہر اس کے بالکل اپوزٹ کم خوبصورت تھا۔ تو جب ایک دن شوہر اس بیوی کو دیکھ کر مسکرایا تو بیوی نے کہا کہ آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہوں۔ شوہر نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟
تو اس عورت نے جواب دیا کہ آپ میری خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے والا جنتی ہے. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم خوبصورت بنایا ہے، میں آپ کو دیکھ کر صبر کرتی ہوں اور صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عنایت فرمائیں گی. خواتین اور عورتیں ان کا کتنا، اگر یہ تعلیم یافتہ ہوں تو اور زیادہ ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اگر یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہوں، ان کا ذہن و دماغ صاف طور سے اس طرف چلا جائے کہ میں کسی طرح کی کوئی گستاخی اپنے شوہر کے لیے، کسی طرح کی کوئی گستاخی اپنے سسر کے لیے، کسی طرح کی کوئی گستاخی اپنی ساس کے لیے نہیں کروں گی، تو پھر پورا گھر وہ دنیا کے اندر ہی زندگی بن جاتا ہے، پورے وہ گھر دنیا کے اندر ہی جنت بن جاتا ہے. کسی نے بہت خوب کہا ہے، ہاؤس از بلٹ فرام ہینڈ. یہ تو سب کہتے ہیں کہ گھر ہاتھوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے، بٹ ہاؤس از بلٹ فرام ہارٹ، کہ گھر جو ہیں وہ دلوں سے بنائے جاتے ہیں. جب ہمارے دلوں کے اندر اپنے ماں باپ کی بھی قدر ہوگی، ان کے حقوق ان کے اعتبار سے ادا کریں گے، اپنے بھائی بہن کی بھی قدر ہوگی، ان کے حقوق ان کے اعتبار سے ادا کریں گے، اپنی وائف اور بیوی کی بھی قدر ہوگی، اس کے حقوق اس کے اعتبار سے ادا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر جنت بن جائے گا. خاتون اور عورتیں کتنی بلند مرتبہ ہوتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر چلے گئے، جہاد میں چلے گئے. اس خاتون کے یہاں اسی درمیان بیٹا پیدا ہوا. کچھ دنوں کے بعد اس شوہر اور اس صحابی کی آمد تھی، واپس آنا تھا. جب ان کو واپس آنا تھا، اس سے تقریباً کچھ ہی دیر قبل، کچھ ٹائم پہلے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب اس بیوی نے سوچا کہ جیسے ہی شوہر آئیں گے، تھکے ماندہ آئیں گے، پریشان حال آئیں گے، طویل سفر کر کے آ رہے ہیں، تو اسی فوراً آتے ہی اگر میں یہ خبر سناتی ہوں کہ آپ کا بیٹا ہوا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کا جنازہ لیٹا ہوا ہے، تو بڑی تکلیف ہوگی. اس عورت ماں، وہ باپ بھی بہت زیادہ رقت اور دل پر اثر محسوس کرتا ہے بیٹے کے انتقال پر، بیٹی کے انتقال پر بھی، اور ماں تو اس سے کئی گنا زیادہ محسوس کرتی ہے. ہمارے رفیق جامعۃ الشیخ عبدالستار کے مدرس قاری عبدالماجد صاحب کے بیٹے کا کل انتقال ہو گیا. میں وہاں پر گیا تھا تو مجھے بھی رونا آ رہا تھا قاری صاحب کو دیکھ کر. وہ بہت زیادہ بلک کر رو رہے تھے. تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے بیٹے یا بیٹی بچے کے انتقال پر. ماں کو باپ سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس ماں نے صبر و ضبط اور تحمل اور برداشت کو سامنے رکھا. شوہر آیا، آنے کے بعد پانی پلایا، ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا. شوہر نے معلوم کیا کہ اور سنائیے کیا حالات بنے، کیا بچے کی پیدائش ہوئی. اس صحابیہ نے، اس ماں نے بتایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عنایت فرمایا. وہ بہت خوش ہوا. شام ہو گئی، رات ہو گئی، خوش و خرم. گھر کے اندر بیٹے کا جنازہ ہے اور ماں اس احساس کے لیے کہ کہیں شوہر پریشان نہ ہو جائے اپنے آپ کو خوش و خرم ظاہر کر رہی ہے. رات کو ملاقات کرتی ہے اس شوہر سے، اپنے شوہر سے، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب صبح قریب ہوتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. کہا کیجئے. کہا کہ اگر کوئی آدمی کوئی امانت آپ کو دے اور پھر اس کو 10 دن بعد، 20 دن بعد، 1 مہینہ بعد اس امانت کو واپس مانگے تو کیا آپ اس امانت کو واپس کریں گے؟ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں. کسی نے مجھے امانت دی ہے، وہ اس کی امانت ہے، میں ضرور واپس کروں گا. اس عورت نے جب بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں بیٹا عنایت کیا تھا، لیکن آپ کی آمد سے قبل کچھ دیر پہلے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کر بہت زیادہ غمزدہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے کہ واقعی جو کوئی امانت دیتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس امانت کو کبھی بھی واپس لیتا ہے۔ صبح کو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، اور بعد میں یہ ہوا کہ اس رات کے حمل سے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا حافظ قرآن بنا، حافظ حدیث بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مراتب عطا فرمایا۔ تو حضرات سامعین کرام، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنائیے، ماں باپ بیٹی کو سمجھائیں، شوہر خاتون کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، خاتون شوہر کے ساتھ اچھے معاملات کرے، ساس سسر اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی دنیا کے اندر وہ گھر جنت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔